إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو ہماری آیات تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے کیا فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، یعنی جنت سے نکل جا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آسمانوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. ٹھیک ہے. لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم میں تم سب کو ضرور بھروں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جمع کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ملأ الاعلیٰ کے مقام سے اسے نکال کر دور ہٹا کر اور اسے دھتکارتے ہوئے اور لعنت کرتے ہوئے کیا فرمایا، اخرج منہا مذءومن. مذعومن کہتے ہیں ذلیل ہوا مدحورا، دھتکارا ہوا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذعوم کے معنی عیب دار کے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے مدحورن کے معنی دور ہٹایا ہوا یا دھتکارا ہوا کے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیب دار کر دیا اور دھتکار دیا. ٹھیک ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی مذعومن میں شامل نہ کرے، یعنی وہ لوگ جو کہ دھتکار دیے جاتے ہیں اس کے در سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا میں اس کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے کیا فرمایا، چلا جا یہاں سے، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے. اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہا، یعنی اپنی آواز کے ساتھ. بصوتی کا، بصوت کے لفظ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں لفظ لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، بصوتی کا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ. اچھا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ یعنی ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا لا. تاکہ کس لیے چڑھا کے لیا، تاکہ وہ ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں شریک ہو جائیں. اور ان میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے وعدہ بھی کرتا رہے. یعنی شیطان وعدے کرتا ہے نا انسان کے ساتھ، اچھا ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے. بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر آپ کا پروردگار کارساز کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان عبادی کا لفظ فرمایا ہے، ان عبادی کے بے شک جو میرے بندے ہیں، لیسا نہیں، ہرگز نہیں. ایک ہوتا ہے لا، ایک ہوتا ہے لیسا، ہرگز بھی نہیں ہوگا. لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. یعنی جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر کچھ زور نہیں ہوگا، تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. اس کے بعد جو ہے وہ قصہ آدم شروع ہوتا ہے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے کھاؤ
اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور جہاں پر بھی اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ کہ جو بہکاوے میں آ گئے تھے، اس میں آپ دیکھیے دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں حضرت حوا جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی اور وہ انہوں نے جو پہلے وہ دانہ کھا لیا تھا، لیکن جو قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر ہے وہ دونوں کا لفظ ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر فوسوسا، اس کے بعد والی آیت فوسوسا لہما یعنی ان دونوں کو وسوسہ دیا، ان دونوں کو بہکایا۔ کس نے بہکایا؟ الشیطان لیبدی لہما، کہ تاکہ ظاہر کر دے، کیا چیز ظاہر کر دے؟ لہما ان دونوں کے لیے، ماوریا عنہما جو ان کی شرمگاہیں ہیں، من سوآتہما جو ان سے چھپا دی گئی تھی، وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وقاسمہما اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین۔ کیا قسم کھائی شیطان نے؟ کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اچھا، اب جو ہے جب شیطان کو دھتکار دیا گیا تو پھر شیطان کا حضرت آدم اور حوا کے ساتھ مکر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا کے لیے یہ جائز قرار دے دیا تھا کہ وہ ایک درخت کے پھل کے سوا جنت کے تمام پھل کھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو شیطان نے حضرت آدم اور حوا سے جو حسد کیا تو اس کے لیے جو ہے اس نے مکر و فریب اور وسوسے کے ذریعے سے یہ کوشش شروع کر دی کہ وہ انہیں جنت کی ان عظیم الشان نعمتوں اور لباس فاخرہ سے محروم کر دے۔ اس لیے اس نے عذرائے کذب اور افتراء لگانے کے لیے یعنی ان کے اوپر بہتان باندھنے کے لیے کیا کہا؟ ما نہاکما ان ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین، تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی تمہیں اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم اس پھل کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو تو تمہیں یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر اس نے کیا کہا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ، کہا کہ اے آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں، شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، ایسا درخت جو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں عطا کر دے، شجرۃ الخلد ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی، اور ایسی بادشاہت کہ وہ کبھی زائل نہ ہو۔ تو یہاں پر جو شیطان نے کہا وہ کیا کہا؟ ان تکون ملکین، دراصل لئلا تکون ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی یہاں ان تضلوا یعنی اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو۔ اسی طریقے سے وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان تمید بکم جو ہے وہ لئلا تمید بکم کے معنی میں آیا ہے کہ تم جو ہے وہ ملکین نہ ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سامنے اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ انی لکما لمن الناصحین، بلا شبہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تم سے پہلے سے اس جگہ پہ رہ رہا ہوں اور اس جگہ کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو امام قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ابلیس نے
آدم و حوا دونوں کے سامنے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اس طرح انہیں دھوکہ دیا، اور مؤمن جو ہے وہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور تم سے زیادہ جانتا ہوں، لہٰذا تم دونوں میری بات مانو، میں تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں، یعنی میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ تم ان کے سامنے جو ہے وہ اسپیشل قسم کھا لی کہ میں تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ تو شیطان نے ان کو جو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو کہ ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اب اس اپنی بات کے لیے اس نے کیا کیا، اس بات کے لیے اس نے قسم کھا لی، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کے شروع دن سے وہ پیچھے پڑ گیا تھا، پہلے دن سے ہی کام کرنا اس نے شروع کر دیا تھا آدم علیہ السلام۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ چلو آج تو پہلا ہی دن ہے، ابھی تو شروع ہی کیا ہے، اٹس فرسٹ ڈے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے کیا کیا تھا، اس نے پہلے دن ہی ان کے پیچھے لگ گیا تھا، اور کیا کہا اس نے کہا کہ جس چیز سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، جس چیز سے تم کو روکا جا رہا ہے، اسے رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ رہو، تو اس لیے صرف منع کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہ تو ظالم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، نہ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خواہش تھی کہ آدم علیہ السلام ہمیشہ نہ رہیں۔ تو اس نے ان دو باتوں کے لیے کہ جو ہے ایک تو تم ہمیشہ کی زندگی تمہیں نہ مل جائے یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو اس لیے جو ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنی سچائی کا یقین دلایا، اتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے آدم علیہ السلام کو، جو ہے ظاہر ہے ابھی تک کسی سے وابستہ ہی نہیں پڑا تھا، اور انہوں نے کوئی ہوشیاری بھی شاید ابھی تک سیکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ جب بندہ دھوکے باز لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو ہر وقت پھر وہ الرٹ رہتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کا پہلا انٹریکشن تھا جو شیطان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوا، دھوکے میں آ گئے۔ کس کے دھوکے میں آ گئے؟ شیطان کے دھوکے میں آ گئے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام اسی طریقے سے چلانا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آزمائش رکھی تھی۔ تو جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ آزمائش اتنی بڑی آزمائش تھی، اب آدم علیہ السلام نے اور انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام نے دونوں نے مل کے جب وہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا وہ جب انہوں نے کھا لیا تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب ان دونوں نے اس طرح کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان سے تم بچنا، تو وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یقیناً ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہ بہت لمبے کے تھے، گویا وہ کھجور کا تن آور درخت ہو، آپ کے سر کے بال بھی گھنے تھے۔ جب آپ سے غلطی ہوئی تو آپ کے ستر کی پوشیدہ چیز جسے وہ پہلے نہیں دیکھتے تھے ظاہر ہو گئی اور آپ جنت سے بھاگنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں تو ظاہر ہے واش رومس تھوڑی تھے، نہ ہی جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ انسان کو اپنی جو قضاء حاجت ہوتی ہے وہ بھی پیش نہیں آتی ہے، کیونکہ جنت میں جو ہے وہ بس ایک خوشبودار قسم کا پسینہ آتا ہے، جسم کے جتنے بھی قسم کے جو فاضل مواد ہوتے ہیں وہ جس کو انسان نے خارج کرنا ہوتا ہے اپنے جسم سے، وہ اس پسینے کی صورت میں نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیزیں یہاں پر ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو گندگیاں جو ہمارے جسم سے باہر آتی ہیں، کان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، یا پھر جو ہمارے تھوک کے ذریعے سے، یا جو یورین یا جو اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں وہ وہاں جنت میں نہیں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو سب سے پہلے جب ان کا ستر کھلا تو وہ پوشیدہ چیزیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر سے کھل گئی، تو آپ جو ہے وہ جنت سے bھاگنے لگے۔ تو جنت کے درخت نے آپ کو سر سے پکڑ کر روک لیا، تو آپ نے کہا مجھے چھوڑ دے، تو اس درخت نے کہا نہیں، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کی نہیں اے اللہ، میں تو تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ ابن جریر اور ابن مردویہ نے اسے کئی سندوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا، انہوں نے ابی بن کعب سے اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو حضرت ابن عباس نے کیا کہا وَاتَّفِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے کہ جو اس کا وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ انجیر کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے، ٹھیک ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر اس طرح لپیٹنا شروع کر دیا تھا جیسے کہ کپڑے کو تن سے کپڑے کو ہم تن پہ یا اپنے جسم پر لپیٹ لیتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں بن منبہ نے ینزع عنہما لباسہما، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آدم و حوا کے ستر کے مقامات پر نور کا لباس تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ستر کے مقامات کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کے مقامات کھل گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ وہ ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لباس جو ہے وہ اتار دیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ لباس کا اترنا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے شیطان کا، کہ وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے۔ تو جو لوگ حقیقت میں دین والے ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے قابل شرم حصے کو ڈھانپتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ قابل شرم حصے جو ہیں وہ کسی کے سامنے واضح نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تو لہذا تم اس سے بچنا۔ اب آپ دیکھیے سیم وہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمیں جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ بہکا دیے گئے، کب وہ شیطان کے ٹریپ میں آ گئے، اسی طریقے سے ہم انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور بخشا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں بہت بچ کے چلنا چاہیے، ہمیں ایک ایک قدم کو پھونک کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کو اوپر ایسی سچویشن ہو گئی تو فوراً
شیطان کی طرح انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے، اور جو ہے وہ میں جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا، اور آپ نے ایسا کیسے کیا کہ مجھے خود پیدا کیا اور اس کے بعد سجدہ بھی کروایا فرشتوں سے، اور اس کے بعد اب آپ مجھے جنت میں سے نکال رہے؟ نہیں، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے۔ دیکھیے معافی مانگنے کا جو انداز ہے کتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے جو معافی مانگی جا رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ یہ جو گناہ کیا نا ہم، یعنی اس کا مطلب ہے ہم جو گناہ کر رہے ہوتے وہ ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحمت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مغفرت مانگی۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کی توباؤں کو، ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کو، جو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی توبہ کو پیش کرتے ہیں، جیسے کہ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہماری توباؤں کو بھی ایک اور توبہ کی ضرورت ہے، کہ اس رب کے سامنے جس طرح سے جھکنا چاہیے، اس رب کے سامنے جس طرح سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، اس طریقے سے ہم نہیں مانگ پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں وہ طریقہ سمجھا دے، ہمیں وہ طریقہ سکھا دے کہ جس طریقے پہ چل کر، جن الفاظوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور وہ رب ہمیں فوراً معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔